وہ رب رحمان جو فرمایا کہ 99 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک چیز ہمیں نقصان والی بتا دی کہ یہاں سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، یہ چیز بھی تیرے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، لہذا میں سب سے تیرے لیے مہربان ہونے کے ناطے ہر نقصان کی اطلاع تجھے دیے دیتا ہوں کہ ان نقصانوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ زندگی بامقصد گزارنا چاہتے ہو نا، ان لوگوں کی طرح۔ انبیاء کے بعد اولیاء اصحاب کا تذکرہ قرآن نے کیا، نبی کریم علیہ السلام نے کیا، کتب حدیث نے کیا، ان میں سے چند تذکرے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، لیکن مقصد وہی ہے، ذہن وہاں رہے، دل اس طرح متوجہ ہو کہ یہ انداز، یہ ادائیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کے ایک اللہ کے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی کہ ایسے نیک ہیں کہ ان کے تذکروں سے پہلے رب رحمان قسمیں اٹھا رہا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو قادر ہے، جو قدیر ہے، ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اگلوں پچھلوں سب کا خالق مالک، دنیا نہ تھی تب بھی تھا، دنیا مٹ جائے گی تب بھی ہوگا، جس کا شان اتنا کہ فرمایا 7 سمندروں کو اکٹھے کرو، سیاہی بناؤ، لکھو اس کی شان، لیکن ختم نہیں ہوگی، پھر بھی تم ختم ہو جاؤ گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کا مان، اس کا شان نہیں ختم ہونا۔ اب وہ ذات قسمیں اٹھاتی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ فرمایا آسمان کی قسم، وہ آسمان جو ستاروں والا، برجوں والا، فرمایا شاہد کی قسم، شاہدی دینے والے کی قسم، جس کے بارے میں شاہدی دی جا رہی ہے اس کی قسم۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے تذکروں سے پہلے ارحم الراحمین قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ قسم اٹھا کے کیا فرمایا؟ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، وہ کھاہی والے شہید کر دیے گئے، وہ خندق والے قتل کر دیے گئے۔ قتل کرنے کے بعد کیسے قتل کیے گئے، قتل کرنے کا انداز بھی اللہ پاک نے بتا دیا۔ فرمایا بڑی کھاہیاں کھود کے ان میں آگ ڈالی گئی، آگ جلائی گئی، آگ جلانے کے بعد ان کو نمبر وار اس میں ڈال دیا گیا، اور کتب حدیث میں بڑی وضاحت آتی ہے، اور مولا کریم فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان بیچاروں کا اور کوئی قصور نہیں تھا، صرف یہ قصور تھا کہ یہ اپنے رب کے سچے بندے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم اپنے مالک کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ آگے جو قرآن نے ایک معاملے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ لوگوں نے ان کو جلا دیا، لوگوں نے ان کو بڑی تکلیفیں دی، لیکن انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کیا۔ جواب ہم دیں گے، ان پہ ظلم کرنے والے ظالموں کو سزا ہم دیں گے۔ فرمایا سزا یہ ہے کہ مومنین کو ستانے والے دنیا سے چلے گئے اور بغیر توبہ کے چلے گئے۔ فرمایا ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ قرآن نے دیکھو کیا کہا، کیا ان کے واقعے کو تذکر کر دے۔ یہ ہمیں سبق ہے، آپ جو چھوٹی موٹی بات پر اپنے مزاج کو بگاڑ دیتے ہو، یہ کہاں کا ایمان کا راستہ ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ عقل مند مومن تو ہمیشہ اپنے منافع کی سوچتا ہے، یہ کون سا منافع ہے۔ دیکھو ان کی زندگیوں پر اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا، فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة
لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ فَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. ان کی عظمتوں پر قربان جائے کہ جن کے واقعے سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ، حبیب ان کا واقعہ ہم تجھے سناتے ہیں. کمال درجے کا شان ہے، انسانوں کی زندگی ہے، انسانوں کی سیرت اور تاریخ ہے، لیکن خالق کہتا ہے کہ حبیب ان کا واقعہ ہم تجھے بتاتے ہیں. باقی عظمتیں تو اپنی جگہ پر، لیکن یہیں پر غور کریں کہ کسے کمال درجے کے بندے ہیں جو بندے، لیکن مولا کریم کہتے ہیں حبیب ان کا واقعہ ہم سناتے ہیں. جن کے واقعات کو رب بیان کرے وہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ پاک نے آگے کہا کہ یہ نوجوان تھے، انہوں نے اپنے مالک کو پہچانا اور کہنے لگے کہ ساری قوم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا تذکرہ کرتے، لیکن ہم نہیں کریں گے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم یہ کام نہیں کریں گے. حالات ایسے بنائے گئے. قرآن کہتا ہے کہ اذ اعتزلتموہم، یہ لوگ قوم سے جدا ہو گئے. جب جان کو خطرہ تھا اب نہیں بچ سکیں گے. کہاں گئے؟ قرآن کہتا ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف چل پڑے اور غار میں جا کے سو گئے. آگے قرآن حکیم نے تذکرہ کیا 309 سال گزر گئے وہ غار میں سوئے ہوئے گئے. جن کے واقعہ رب العالمین ذکر کرتا ہے، جن کا شان یہ ہے کہ فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوا اور جب سورج اپنی روٹین پر چلتا رہا، یہ تو غار میں سوئے ہوئے تھے. آتے جاتے سورج کے طلوع اور غروب کے وقت سورج کی کرنیں ان پر پڑتی تھی. تو اب ایک سوئے ہوئے انسان پر صدیوں تک کرنیں پڑتی رہے تو ہو سکتا ہے ان کے جسم کو تکلیف ہو. فرمایا ہم نے حکم دیا کہ سورج تو اپنے طلوع اور غروب کے راستے بدل دے. طلوع اور غروب کے راستے سورج نے بدل دیے. یہ قرآن حکیم کی آیات سورۃ الکہف. لیٹے لیٹے انسان ایک سمت زمین پر سویا رہے تو انسان کے جسم پر تکلیف نشانات آ سکتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں، انسان ہیں، لیکن مقام یہ ہے. عرش والا کہتا ہے کہ ان کی کروٹوں کے بدلنے کا انتظام ہم نے کیا، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے. اور آگے پورا تذکرہ فرمایا. لیکن ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑا سبق ہے، ایک ہی واقعے میں ہزاروں نصیحتیں ہیں. مجھے آپ بتاؤ، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کبھی آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مخالفین کے لیے زبانیں چلائی ہو؟ حالانکہ مخالفین کوئی مومن نہیں تھے، کوئی موحد نہیں تھے، متبعین سنت نہیں تھے. اپنے دور کے کافر اور ایسے کٹے کافر جو اپنے خطے میں موحدوں کو رہنا گوارا نہیں کرتے، جن سے اپنی جان کو امان میں رکھنے کے لیے لوگ بستیاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ رب تعالیٰ بتا رہے مومنین کا طریقہ ہے، کتنے بھی ظلم ڈھائے جائیں لیکن وہ ایسے بردبار ہیں، ایسے صابر ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ان حالات میں بھی ان کی زبانوں پر ان کا قابو ہوگا. اور نبی کریم علیہ السلام نے یہی تو فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. کائنات کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں بہادر وہ ہے جس سے مقابلہ ہو اس کو ایسی جب پھی ڈالے کہ زمین پر گرا کے ہی چھوڑے. فرمایا لوگ کہتے ہیں یہ بہادر ہے، لیکن کوئی مجھ رحمت للعالمین سے پوچھے، ساقی کوثر سے پوچھے، ہادی عالم سے پوچھے، تو میں کہتا ہوں بہادر وہ ہے کتنا بھی بڑا معاملہ ہو لیکن یہ اپنے زبان پر اپنے معاملات پر کنٹرول کرے، کبھی اس کے لب و لہجے سے کوئی کجی ثابت نہ ہو. فرمایا یہ مثال ہے. قرآن ایک اور مثال دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، جادوگروں کو لایا جا رہا ہے، ایک حکومتی سطح پر ایک مقابلہ ہوا. وہ مقابلہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام ہیں، اور آگے مد مقابل فرعون، دنیا کا سب سے بڑا اپنے دور کا کافر، خدائی کا دعوے دار. فرعون نے کہا کہ موسیٰ تو جادو کر گئے، تیرے مقابلے کے لیے میں بڑے بڑے جادوگر بلاتا ہوں. قرآن نے
سورہ شورا کے اندر، سورہ قصص کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر اور کئی مقامات پر یہ واقعہ بیان فرمایا۔ فرعون نے اپنے بڑے بڑے ملک کے چیدہ چنیدہ جادوگر اکٹھے کیے جو بڑے بڑے نامور تھے، آؤ مقابلہ کرو۔ مقابلہ کرنے کے لیے آئے، عرش والا جس کے مقدر میں ہدایت لکھ لیتا ہے، کفر کا سرغنہ ہو لیکن مالک اس کو ہدایت دینے پہ آئے تو لمحے بھر میں ہدایت مل جاتی ہے۔ اور جب رب رحمان ہدایت کے دروازے بند کر دے، وقت کا نبی تبلیغ کرتا کرتا دنیا سے گزر جائے لیکن کافر قوم پھر بھی نہیں سدھرتی۔ بڑے بڑے جادوگر میدان طے ہوا، اس دن کو عید کا دن کہا گیا، ایک بہت بڑا اجتماع، ساری قوم اکٹھے ہوئی، فرعون کا لشکر، اور آج موسیٰ و ہارون ایک طرف ہوں گے، مقابلہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں نے اپنے رسیاں پھینکی، وہ سانپ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے سانپ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگر تو نہیں، اللہ کے کلیم تھے، کلیم اللہ تھے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ عرش الہی سے وحی اتری، موسیٰ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ کمال کے لوگ ہیں۔ ہم نے کبھی انبیاء اور اولیاء کی عظمتوں کو قریب سے نہیں پڑھا، جن پہ دکھ آتا ہے تو دلداریاں آسمان سے آتی ہیں، اور یہ دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس راستے پہ چلنے والے نہیں۔ جو چلے تھے اتنے عظیم تھے، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ قرآن کہتا ہے رب العالمین کی طرف سے وحی آئی، یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حکم ہوا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو پھینک، یہ جادوگروں کے کرتب کا کیا، آپ پھینک کے تو دیکھیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن میں سورہ طٰہٰ، سورہ قصص، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی پھینکی، ایک ایسا بڑا اسلحہ، بڑا سانپ بنا جو ان جادوگروں کی جتنی رسیاں، جتنی ڈوریاں، جتنے چھوٹے موٹے سانپ دے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے لمحے بھر میں سب کو نگل لیا۔ اب ایک ہی میدان میں سارے خطے کے بڑے بڑے جادوگر آج پریشان ہیں۔ اکیلی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا یہ کمال تھا، سارے جادوگروں کے اس جادو کو کھا گئی اور میدان میں چل رہی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر دیکھ رہے میری لاٹھی اتنا بڑا سانپ۔ رب العالمین فرماتے ہم نے پھر وحی کی، کلیم اللہ آپ اس کو ذرا پکڑیں، یہ پھر لاٹھی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی میں ہاتھ ڈالا، سانپ دوڑ رہا ہے، وہ سانپ بھی ایسا خطرناک ہے کئی سانپوں کو کھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، قرآن کہتا ہے فی الفور وہ سانپ پھر سے لاٹھی بن گیا۔ یہ جو جادوگر دیکھ رہے تھے اپنے فن کے سارے گروں سے واقف تھے، وہ دیکھ گئے یہ کیا ہوا، اس خطے میں ہم سے بڑا تو کوئی جادوگر نہیں، جس کے پاس جو علم ہے وہ ہمیں معلوم ہے کیا اس فن کے تقاضے ہیں، لیکن یہ تو جادو نہیں لگتا۔ قرآن کہتا ہے جیسے ان کی حقیقتیں کھلی آنکھوں کے سامنے فی الفور کیا کیا، قرآن کہتا ہے سجدے میں گر گئے، یہ جادوگروں کی جماعت سجدے میں گر گئی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، رب العالمین فرماتے جادوگروں نے سجدہ کیا، سجدے میں گر پڑے۔ جیسے ہی سجدے سے اٹھے زبانوں پر کلمات بدلے ہوئے تھے۔ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ فرعون اگر ہم اس کے مد مقابل جیت گئے ہمیں بڑے بڑے انعام دینے پڑیں گے تجھے، فرعون نے کہا کہ دوں گا۔ اب وہ اس کے برعکس کیا رہے، جب اٹھے سجدوں سے قرآن فرماتا ہے کہنے لگے کہ آمنا برب العالمین، ہم تو پال جہانوں کے پالنے والے رب پہ ایمان لے کر آئے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں، ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ان کے یہ کہنے کی دیر دی، آگے سے فرعون نے کیا کہا، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کہا کہ میری اجازت کے بغیر ان پر ایمان کیسے لے کر آئے ہو، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر۔ فرعون کہہ رہا ہے، فرعون کہتا ہے کہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ تمہارا بڑا یہی ہے، اسی سے تم جادو سیکھے ہو۔ بہت کچھ فرعون نے دھمکی کیا دی، فرمایا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں بھی کاٹ ڈالوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ قرآن کہتا ہے فرعون کہہ رہا ہے ہاتھ کاٹنے کے بعد، پاؤں کاٹنے کے بعد کھجور کے لمبے لمبے درختوں میں سولی دے کے لٹکا دوں گا۔ فرعون کہتے جا رہا ہے۔ آگے جب ان کی باری آئی یہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے مسلمانوں تم کہاں چلے گئے ہو، تمہارے مزاج کیسے بدل گئے ہیں، تم نمازی تو بن گئے، حاجی تو بن گئے، ذکر کرنے والے تو بن گئے، تلاوت کرنے والے تو بن گئے،
اپنے انجم میں، اپنے خیال میں، اپنے ارادوں میں بڑے بن گئے، لیکن حقیقت یہ کہ چھوٹی سی زبان پر بھی کنٹرول کرنے والے نہیں۔ آپ تو کبھی بیٹھ کے کہتے ہو ملک ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم یہ کر دیں گے، وزارتیں ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ ملک کی تقدیر بدلنا تو دور کی بات ہے، آپ تو اپنی چھوٹی سی زبان کو نہیں بدل سکے۔ دنیا کے معاملات پہ کنٹرول پانا تو بڑی بات ہے، آپ اس چھوٹی سی زبان پر قابو نہیں پا سکے۔ فرمایا جو اللہ والے سچے بندے ہوتے ہیں، دکھ ہو سکھ ہو، وہ ہر جگہ پر اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جادوگروں نے یہ کہا، آگے سے فرعون نے یہ کہا، لیکن رب العالمین فرماتے آؤ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کا طریقہ دیکھو۔ انہوں نے فرعون کے مد مقابل کوئی بری بات نہیں کی، حالانکہ کرے تو کر سکتے ہیں۔ آگے کافرین سب سے بڑا کافر ہے، وقت کا فرعون ہے، انسانیت کو قتل کرنے والا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں نے کہا، کہتے ہیں لا غیر لنا، فرعون کچھ بھی کر لو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہمیں تو ہمارے رب کی طرف جانا ہے، ہمیں تو اس سے بنا کے رکھنی ہے، تجھ سے بنے یا نہ بنے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ رب العالمین فرماتے پہلا دن ہے، لیکن پہلے دن کلمات زبان پہ کون سے آئے ہیں؟ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ میں صبر کی توفیق عطا فرما، وتوفنا مسلما، اللہ ہمیں مسلمان بنا کے، فرما بردار بنا کے دنیا سے اٹھائیو ہمیں وفات۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ پڑوسی، آپ کو کیا پتا مولوی صاحب، یہ تو بڑا پتہ نہیں کیا سے کیا، فرعون تو نہیں ہے، چلو مان لیا فرعون جیسا، لیکن دین تو کہتا ہے کہ فرعون کے خلاف ہی آپ کو زبان چلانے کی اجازت نہیں۔ یہ تو امتی تھے، یہ تو کلیم اللہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھنے والے تھے، خود کلیم اللہ کو عرش والے نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اے میرے موسیٰ، اے میرے ہارون، آپ فرعون کے پاس جاؤ لیکن اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھو، سخت بات کرنے کی اجازت نہیں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، جب آپ فرعون سے بھی بات کرو تو نرم لہجے میٹھے لہجے میں۔ اللہ پاک نے فرعون کی بیوی کا تذکرہ کیا، وقت کی وہ اولیاء عورت، وہ نیک صالحہ عورت جن کے بارے میں محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے رب نے اس کو جنت کا گھر دکھا دیا تھا۔ مرد نہیں عورتیں، عورتوں کے لیے بھی سبق ہے۔ آج کل تو ہماری زبانیں اتنی بے قابو ہیں، ہماری عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بات بات میں کافر کہنا تو کوئی بات نہیں، لعنت دینا تو کوئی بات نہیں، کسی غیر کو نہیں اپنے بیٹے پہ دن میں 10 بار کافر کہتی ہیں آج کل کی مائیں، اللہ ماشاءاللہ، دن میں 10 بار لعنت دیتی ہیں اپنی ہی اولاد پر، اپنی ہی بیٹی پر، اپنی ہی بہن پر۔ اور ہم وہ قوم ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ساری قوموں سے بہتر ہے، ہم رحمت للعالمین کی امتی ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ باتیں ہیں اعلیٰ ہونے کی، ہمارے اندر عادتیں کیا ہیں؟ یہ تو عرش والے کی کرم نوازی تھی کہ رحمت للعالمین کو ہمارا سردار بنا دیا، جب ہماری وفاؤں کی باری آئی تو ہم نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو کہا ہم تو چھوٹی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ آج کل کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں اور عورت مرد کمزور ہوتی ہے، مرد ہم اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں، بہت بڑے، پتہ نہیں ہم کیا طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہماری طاقت کی کل کائنات یہی ہے کہ ہمارے اندر کوئی برداشت، تھوڑا سا چھیڑ کے دیکھو، مزاج بدل جاتے ہیں، گفتگو کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں، پالیسیاں بدل جاتی ہیں، یہ زبانیں تنقیدوں، گالیوں، غیبتوں پر اتر آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ کہاں سے دین سیکھے ہو، یہ کہاں سے مسلمانی سیکھے ہو؟ جنتیوں کا راستہ یہ تو نہیں ہوتا، وہ تو بڑے کٹھن مراحل میں بھی ان کی زبانوں پر کبھی اللہ کی ناراضگی کی بات نہیں آتی، کسی کی ذاتیات میں نہیں پڑتے۔ یہ تو فرعون کے قوم کے جادوگر تھے، بھلا یہ تو عام بندے تھے۔ قرآن کہتا فرعون کی اپنی اہلیہ، اپنی بیوی، شریک حیات، فرعون ہی کے ساتھ اعلیٰ محلوں میں زندگی بسر کرنے والے، رب العالمین فرماتے ہیں کہ وقت آیا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ پاک نے سورہ تحریم کے دوسرے رکوع میں، سورہ والفجر میں
اور کئی مقامات پر قرآن حکیم میں حدیث کے اندر یہ تذکرہ ملتے ہیں جب وہ کلمہ پڑھ لے موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے سورہ فجر میں جب فرعون کا تذکرہ کیا فرمایا فرعون وہ ہے ذل اوتاد، سلاخوں والا، میخوں والا، کڑیوں والا فرعون. اس نے ایسے کیا کہ اس خاتون کو زمین پر لٹا کر کتب حدیث میں جو وضاحت آتی ہے ان کے ہاتھوں پر کیل ٹھوکے، کہا کہ بتا اب بھی تو موسیٰ پر ایمان لائے گی؟ میری بیوی ہو کر میرے نظریے سے، میری سوچ و فکر سے ہٹ کر تو اس پہ ایمان لائی ہے جو میرا سب سے بڑا مخالف ہے. قرآن کہتا ہے کہ کیل لگائے. اب مجھے بتاؤ، مرد تو مرد ایک عورت ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی کسان کی بیوی ہے جس نے پوری زندگی گھاس زمینوں میں کام کیا، وقت کا مصر کا سب سے بڑا بادشاہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تو بہت بڑا رب ہوں، اس کی محلوں میں رہنے والی، مجھے بتاؤ کہ کتنے ناز نخروں میں پلنے والی ہوگی، کیا مقام ہے، منصب ہے. لیکن قرآن مومنین کو بتا رہا ہے مومن کا مزاج تلوار کے سائے میں بھی نہیں بدلتا، کیونکہ مومن کی ادائیں اور عادتیں یہ تو رب کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. وہ دنیا کو تو دکھاتا ہی نہیں ہے کہ لوگ مجھے ووٹ دیں گے، اس کی نظر تو رب رحمان کی رحمتوں پر ہے. دکھ ہو، سکھ ہو، حضر ہو، سفر ہو، جنگل ہو، بیابان ہو، وہ اپنے وجود پر کنٹرول کیے جا رہا ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ راستہ لینا ہے کہ دیکھ کے میرا مالک خوش ہو جائے. بڑی بڑی مشکلات آئیں، قرآن تذکرہ کرتا ہے. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. کمال تو ان انسانوں میں سے ایک عورت ہے جس کے تذکرے سے پہلے اللہ پاک سورہ تحریم میں فرماتے ہیں فرعون کی بیوی وہ ہے جن کی مثال رب بیان کرتا ہے. مجھے بتاؤ اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا؟ رب ایک انسان کا نام لے کے کہے کہ اس کے معاملات کو بطور مثال کے میں ذکر کرتا ہوں، اور ذکر کیا. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. فرمایا فرعون کی بیوی وہ ہے جن کی مثال اللہ بیان کرتا ہے. پھر آگے مالک نے کیا بیان فرمایا اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. رب العالمین فرماتے فرعون نے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، شوہر ہو کر شریک حیات ہو کر ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے، مارنے پہ تلا ہوا. لیکن یہ خاتون ہے قیامت تک آنے والی خواتین کو بھی پیغام دے رہی ہے، مردوں کو بھی دے رہی ہے. اللہ والوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے، اللہ والے کتنے بردبار ہوا کرتے ہیں، اللہ والوں کا اپنی زبانوں پر کتنا قابو و کنٹرول ہوتا ہے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے اتنی مشکل گھاٹی میں، مشکل وادی میں سیدہ آسیہ سلام اللہ کہتی کیا ہے؟ یہ نہیں کہتی کہ فرعون سے جواب ہو جائے، فرعون سے کلام ہو جائے، فرعون کو کچھ کہہ دوں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہی. کیا مانگ رہی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اللہ میں تر سے جنت کا سوال کرتی ہوں، جنت نے مجھے گھر عطا فرما. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ فرعون کے شکنجے سے امان عطا فرما، پھر ظلم کرنے والوں کے ظلم سے حفاظت و امان عطا فرما. اللہ مجھے جنت میں گھر عطا فرما، مجھے جنت کی طرف بلا. یہ سارے سبق دے رہا ہے قرآن. اور یہ جو سبق تھے پھر آگے پڑھنے والے جب نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب آئے، قرآن وہی ہے، وہ نہیں بدلا، پڑھنے والے بدل گئے ہیں. وہ ایسے پڑھنے والے تھے، زندگیاں جو پڑھتے ہیں ان کے رکوع، ان کے سجود، ان کا قیام اللیل، ہم کبھی کبھار بیٹھ کے دنگ ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں صرف دنگ ہونے کی نہیں ہے، یہ چیزیں صرف حیران ہونے کی نہیں ہے، بڑے دکھ کی باتیں ہیں کہ آج ہم ان کے وارث بنے ہیں. اسی قرآن سے انہوں نے جو لیا زندگیاں کیسی تھی، اور آج ہم جو لینے والے ہیں ہماری زندگیاں کیا ہیں. جس طرح صدقے کے، جہاد کے، تبلیغ کے سارے معاملات کے لیے انہوں نے مثال قائم کر دی، اسی طرح ان کی اخلاقیات کتنی اعلیٰ تھی. کبھی ان کی زبانوں پر برے تذکرے نہیں آئے،
کبھی کوئی لان و تان، کوئی تان و تشنیع. وہ یقین جانے ہمارے ہاں تو ہم کسی کے عیوب تلاش کرتے ہیں، موقع ملے ہم تلاش کرتے ہیں. کیوں تلاش کرتے ہیں؟ کہ یہ اچھالنے ہیں، جس کو نہ بھی پتا ہو اس کو بھی بتانے ہیں. اور کیوں یہ سارا کام کرنا ہے؟ کہ اس کو ذلیل کرنا ہے. میں ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر چکا، اس سوچ کے پیچھے کتنی بڑی حماقت ہے. کیا ذلتیں عزتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں؟ اگر ہمارے ہاتھ میں نہیں، رب رحمان کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ان ملعون کاموں کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہونا، نقصان ہی نقصان ہے. جب نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب نے یہ چیزیں سنی، سمجھی، یقین جانے وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کیسے وہ سمجھ گئے. انہوں نے حرام قرار دے دیا اپنی زبانوں پر کسی کے عیوب اچھالنے کو. حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہے، کتاب الجہاد ہے. امام صاحب ایک چیپٹر لائے جس کا نام رکھا کہ حل یقام الحد علی المسلم فی بلاد العدو، کہ کوئی مسلمان ہے، اسلامی حکومت ہے، لیکن کوئی اس حکومت سے نکل کر اہل کفر کے علاقے میں چلا جائے اور وہاں جا کے کوئی گناہ کا کام کرے، تو کیا شرعی خلیفہ اس پر کوئی وہاں پہ سزا لگا سکتا ہے؟ یہ باب قائم کیا. نیچے حدیث لائے، سیدنا عمر کا زمانہ آگے، ایک مجاہدین کی جماعت کو انہوں نے روانہ فرمایا، اور مجاہدین کی جماعت کے جرنیل کے طور پر جس کا انتخاب کیا وہ بھی وقت کا کوئی بہت بڑا عظیم انسان ہے، شرحبیل بن سبت جس کا نام ہے. آپ نے اس کو روانہ فرمایا کہ آپ جائیں، آپ اس قافلے کے امیر ہیں، آپ کو فلاں خطے پہ پہنچ کر جہاد کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ قافلہ نکلا، پڑاؤ ڈالا، رکے ایک جگہ پر. تو وہاں رکنے کے بعد وہ علاقہ تو اہل کفر کا تھا، کافروں کا تھا. شرحبیل جو قافلے کا امیر تھا، اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، فرمایا کہ سنو، یہاں پر کسی سے کوئی بھی غلطی ہو گئی، اپنے لوگوں کو کہا اس کی اطلاع مجھے دینی ہے. جس کی خامی دیکھو، جس کی برائی دیکھو، جس کے معاملات دیکھو، فی الفور میرے پاس لے کر آؤ. یہاں ہم نے کفر کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا ہے، جو غلطی کرے گا میں اسے سزا دوں گا، کوئی غلطی چھپانی نہیں، لے کر آؤ میرے پاس. وہاں سے کسی نے پیغام لکھا، امیر المومنین عمر کا دور اقتدار ہے، امیر المومنین ہم نے اس خطے میں اس علاقے میں پڑاؤ ڈالا ہے، لیکن آپ کے مقرر کردہ امیر شرحبیل نے یہ پیغام جاری فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جب یہ بات پڑھی اتنا غصہ آیا کہ پہلا جملہ یہ لکھا، شرحبیل لا ام لکا. یہ عربوں کی ایک بد دعا تھی، کاش تو اپنی ماں کو نہ پائے. ہم سندھی میں مانا کریں، اردو میں کریں، کاش تو یتیم ہو جائے، کاش تو سے تیری ماں بچھڑ جائے. کہ تو نے کیسا قانون جاری کیا گیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کسی کی کوتاہی، کسی کا عیب دیکھو تو چھپا دو. اور آج تو تعمر قوما ستر اللہ ان یہتکو ستر اللہ، اور تو اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ کسی کے عیب دیکھو تو چھپانے کی بات نہیں، فی الفور میرے پاس لے کر آؤ. فرمایا خبردار اپنی پالیسی بدل دو. وہ زمانہ ہوتا تھا جہاں پہ ذمہ داران ایسے ہوتے تھے. آج ہمیں کوئی آکے کوئی کسی کا عیب بتائے، ہم کہتے بڑا اچھا کام کیا، آئندہ ہو نا تب بھی بتانا. یقین جانے یہ سراسر بے دینی. ہم تو مسلمانوں کو معاف نہیں کرتے، ہم تو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، کیونکہ آج تو ہم کفر کے علاقے میں رہتے نہیں ہیں، سارے مسلمان ہیں، حکام سے لے کے رعایا تک، بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک، علماء سے لے کے عوام تک. لیکن آج کل ہماری مجلسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یقین جانے آج ان برائیوں سے نہ حاجی بچائے، نہ نمازی بچائے، نہ مولوی بچائے، نہ مفتی بچائے، نہ سیاستدان بچائے، لگے ہوئے ہیں. یہ زبانیں نہیں رہی. اس دور میں، دور حاضر میں زبان بندوق بن چکی ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء، اصحاب، اولیاء وہ کبھی اپنی زبانوں پر کسی کے برے تذکرے نہیں لاتے تھے. ایک مثال سے ذرا غور کریں. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. اول تو بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ تو اتنے بڑے علم والے تھے کہ اب قیامت تک ایسا علم والا نہیں آ سکتا. آپ جتنے بڑے امام سن رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، یہ سارے ان سے کچھ چیزیں نقل کرتے ہیں.
امام بخاری نے کچھ اصحاب رسول سے کچھ باتیں نقل کی، کچھ امام مسلم نے نقل کی، کچھ دوسرے امام نے. یہ امت کے تمام تر علماء ناقل ہیں. اصل اس میراث کے، اس علم کے مالک اصحاب رسول تھے. یہ ساری دنیا میں جو علم کے چراغ نظر آتے ہیں صدیوں سے جاری و ساری ہے، ان کے اصل منبع اور مرکز اصحاب رسول تھے. اور اتنا علم تھا. آپ صحیح مسلم پڑھیں، کتاب الفتن پڑھیں، فتنوں کا باب پڑھیں. صحابی فرماتے ہیں ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم اسلام نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد کائنات کے تاجدار خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں ظہر تک خطبہ چلتا رہا. مولویوں والا خطبہ تو تھا نہیں کہ گھنٹے کے بعد گھڑی کو دیکھے میرا تو علم ختم ہو گیا، میرا تو موضوع ختم ہو گیا. یہ تو رحمت للعالمین ہے. فرمایا ظہر تک خطبہ چلا، منبر سے اترے، ظہر پڑھائی، پھر منبر پر چڑھے، پھر عصر کا خطبہ چلا. عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، اللہ کے حبیب علیہ السلام منبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر منبر پر. مغرب تک خطبہ چلا، فجر سے لے کے مغرب تک. صحابی فرماتے فاخبرنا بما هو کائن الى قیام الساعہ، قیامت تک جتنے جتنے بڑے معاملات ہونے تھے امر الہی سے رحمت للعالمین سارے کچھ بتا دیے. یہ تو باقی صحابہ سارے علم والے ہیں، لیکن یہ بندہ جس کا میں احوال آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ پھر ان اصحاب میں بھی خاص ہے. جیسے ہمارے بھی چہیتے دوست یار احباب بہت ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ خصوصی ہوتے ہیں جن سے ہم کوئی راز کی بات چھوڑتے نہیں، حتیٰ کہ گھر کی باتیں، بیوی بچوں کی باتیں بھی جا کے ذکر کرتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پیاروں میں سے جو چند تھے ان میں ایک صحابی سنہ حذیفہ بن یمان بھی ہے. سے مسلم کے اندر کتاب الفتن کے اندر ایک پورا چپٹر ہے، باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما تکون الی قیام الساعہ. اس میں حدیث ہے، یہ صحابی فرماتے اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما هو کائن الی قیام الساعہ. نبی کریم اسلام نے مجھے قریب بٹھا کے بہت ساری چیزوں کی خبر دی، یہاں تک کہ فرماتے قیامت سے پہلے جتنے بڑے بڑے حادثے ہونے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سب کچھ بتا دیا. اور اس صحابی کا جو لقب کتب تواریخ کے اندر، کتب رجال کے اندر پڑا، رازدان رسول، نبی کریم اسلام کا رازدان بندہ. لیکن سوچ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے وہ یہ سبق پڑھنے کے ہیں. ہم نمازی تو بن گئے لیکن یہ سبق نہیں پڑھ سکے، حاجی تو بن گئے، ساری عبادتیں آ گئی، لیکن زبان اسی بندوق اور تلوار کی طرح چل رہی. یہ نماز کس کام کی ہے؟ کتنی حدیثیں ہیں. رحمت للعالمین نے فرمایا کل نمازی آئے گا لیکن اس کی نماز اس کی پاس چلی جائے گی جس کو اس نے ستایا تھا. مجھے بتاؤ اس نمازی کے سردی کے وضو کا کیا فائدہ؟ یہ جہاد، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ نیکی، سارے کی نیکی سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ وہ دروازے بند کر دے جہاں سے نیکیوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. وہ یہ ہے کہ زبانوں پر کنٹرول، عبادتیں ساری کرتے ہیں، دوسری طرف معاملات یہ ہیں. یہاں ان لوگوں پر دیکھیں علم والے، پھر ان میں سے بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی انتہائی قریبی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جتنے منافقین تھے، جتنے منافقین، نبی کریم علیہ السلام نے چن چن کے اس بندے کو نام بتائے تھے کہ یہ بندہ، یہ بندہ، یہ مدینہ کا، یہ مدینہ کے گردو نواح کا، یہ منافق ہے. اللہ پاک قرآن حکیم فرماتے ہیں حبیب ہم نے آپ کو وحی دے کے اطلاع دیا کہ یہ سارے مومنین نہیں ہیں، ان میں سے کچھ منافقین بھی ہیں. پھر نبی کریم اسلام نے وہ پورا سلسلہ حذیفہ بن یمان کو بتایا. کمال درجے کی بات یہ ہے، منافقین کوئی مسلمان تھوڑی ہے، منافقین کافروں میں سے بھی شدید ترین کافر تھے. اللہ پاک نے جہاں کافروں کا تذکرہ کیا ہے نا جہنم میں جانے کا، ان سے پہلے مالک نے منافقین کا تذکرہ کیا. قرآن ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. مولا کریم فرماتے ہیں کافر بلکہ ان سے بھی پہلے منافق یہ جہنم میں جائیں گے. منافق وہ غلیظ ترین قوم ہے کہ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ہم کہتے ہیں ابو جہل برا، ہم کہتے ہیں عتبہ شیبہ ولیدہ برا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ منافق ان سے بھی گئے گزرے تھے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین ہیں، دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس، سامنے آئے اور بڑا کلمہ پڑا ہم آپ کو رسول مانتے ہیں،
ایمان لاتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، پھر یہاں سے اٹھ کر کافروں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم ان کو تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آپ دوسرا رکوع پڑھیں، سارا منافقین کی اداؤں سے بھرا ہوا، حتیٰ کہ مالک نے سورۃ المنافقون کے نام سے پوری قرآن میں سورت اتاری ہے۔ حقیقتوں پہ غور کریں، کافر سے بھی ایک طبقہ بلند، ذلت و تباہی اور بربادی اور شیطان گری میں یہ کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملات سے حذیفہ کو باخبر کیا ہے، مدینے میں فلاں فلاں منافق رہتے ہیں، لیکن کمال درجہ ان لوگوں کے صبر اور بردباری کا تھا، زندگی کھپ گئی، کبھی منافقین سے بھی پردہ نہیں اٹھایا۔ یہ بڑی بات نہیں ہے۔ کئی بار لوگوں نے کہا حذیفہ آپ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قریبی تھے، آپ کو بتایا گیا، فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے لیکن بتاؤں گا نہیں۔ حدیث میں آتے ہیں، آپ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب و تفسیر پڑھیں، اس کا پورا چیپٹر پڑھیں، باب قولہ تعالی فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ ایک بار لوگوں نے تنگ کیا، حذیفہ منافقین کے احوال تو دیں۔ جب لوگوں نے زیادہ تنگ کیا، فرماتے فلم یبق منہم الا اربع، اس پورے خطے میں یا اس وقت دنیا میں ان میں سے صرف 4 بچے ہیں، 4۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَشَيْخٌ كَبِيرٌ، ان 4 میں سے بھی ایک عمر بہت بڑی ہو گئی ہے، وہ اتنا بوڑھا بن چکا ہے کہ ما یجد برد الماء من الکبر، بوڑھاپے کی وجہ سے کتنا بھی ٹھنڈا پانی اسے پلایا جائے اسے ٹھنڈک تک محسوس نہیں ہوتی۔ جسم کے حص والے اعضاء اتنے کمزور ہو گئے ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، حتیٰ کہ حدیث میں آپ پڑھیں امام وقی کی کتاب الزہد، باب لے کر آئے، باب صفت المنافق۔ کوئی عام بندہ نہیں، امیر عمر سامنے بیٹھا ہے، امیر المومنین ہیں عالم اسلام میں، جہاں کہیں اسلام کا نام ہے امیر عمر وہاں کے امیر ہیں۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں، فرمایا نہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر کو اندازہ ہو گیا یہ منافقین کی حقیقت ظاہر نہیں کرتے، لیکن مدینے میں جنازے ہوتے ہیں تو یہ بندہ ہر جنازے میں شریک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مومنین کے جنازے میں جانا ہے، لیکن جن کو عرش والے نے منافق قرار دیا ان کے جنازے میں نہیں جانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے لوگ اس کے جنازے نماز پڑھنے کے لیے جنازہ گاہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن سیدنا عمر اس بندے کو دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ جنازہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ خود سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی کی فوتگی کی میں نے خبر سنی، جنازے کا ٹائم ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، میں نے مسجد میں دیکھا سارے لوگ جنازے کی طرف جا رہے، میں نے مسجد میں دیکھا حذیفہ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، میں نے مسجد کا رخ کیا، دیکھا حذیفہ تو یہاں بیٹھے، میں نے سمجھا شاید خبر نہ ہو، میں نے اطلاع دی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابی حذیفہ آپ کو معلوم نہیں ہے فلاں بندہ وفات پا گیا، کہاں معلوم ہے؟ پھر عمر فرماتے ہیں میں نے کہا اس کی جنازے کی نماز ہونے والی ہے، میں اس طرف جا رہا ہوں، یہ کچھ کہا میں نے اور کہہ کر اٹھ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر اٹھ کے چلے گئے، لیکن سیدنا حذیفہ بیٹھے رہے، عمر دروازے تک چلے گئے، حدیث میں آتا ہے دروازے پر مڑ کے پھر دیکھا، دیکھو آج حذیفہ جنازے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ فرماتے دروازے پہ مڑ کے دیکھا حذیفہ تو نہیں اٹھ رہے، سمجھ گئے کہ اس بندے کا تذکرہ اللہ کے حبیب نے ان سے کیا ہے کہ یہ بندہ منافقین میں سے ہے، واپس لوٹ کر آئے، کہا کہ حذیفہ بتاؤ کون کون سے منافق لوگ ہیں، لیکن زبانوں پر کنٹرول، قابو، یہ وہ لوگ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے اچھالنے سے فارغ نہیں، اور کہتے ہم سارے ہیں کہ ہم جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ اس سال بھی حج پہ گیا تھا، عمرے بھی کر دیتا ہوں، نماز بھی 2-4 پڑھ دیتا ہوں، موقع ملتا ہے تو تلاوت بھی کر دیتا ہوں، تبلیغ کے لیے ماشاءاللہ آتے جاتے لوگ، ہم اس طرف اتنی ساری اپنے لیے تباہیاں بو رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ نیکیاں، یہ اصل چیز ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ کسان فصل لگانے سے پہلے گندی گھاس نکالتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ بیج، لیکن آپ نے ایسی زمین پر لگائی جو صاف نہیں ہے، وہ نہیں اگنی، اور نبی کریم علیہ السلام نے 13 سال مکے کی قریب کسی نیکی کی تعلیم نہیں دی، یہ جہاد، یہ تبلیغ، یہ تلاوت، یہ سارے معاملات، جب دیکھا کہ دل صاف ہو گئے، معاملات سنور گئے ہیں، گناہوں سے لوگ رک گئے ہیں، نماز بھی مدینہ میں ملی، حج بھی مدینہ میں ملا، عمرہ بھی مدینہ میں ملا، ہر نیکی مدینے میں ملی، پہلے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ صحابہ رسول ہے، یہی صحابی حذیفہ ہے
کیسے ان کی زبانیں، اور میں آپ کو بار بار ہی جملے کہہ رہا ہوں، مومنوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، ان کی زبانیں تو اتنی کنٹرول میں ہیں کہ کافروں کے اوپر نہیں اچھالتے۔ حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں اندر ایک کتاب ہے کتاب الفتن، اس میں امام صاحب نے پورا چپٹر قائم کیا ہے کہ من کرہ الخروج فی الفتن، وہاں پر یہ حدیث لائے گئے۔ ایک دفعہ سیدنا حذیفہ بن یمان بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم اسلام کی یہ بات مجھے یاد ہے، آپ کی پیشن گوئی، آپ کی وصیت مجھے یاد ہے، تقتلوا فئتان بہذا الغیت، کہ انقریب دو طبقے آپس میں لڑیں گے، لیکن یہ ہے وہ لڑیں گے بھی ایک گندی چیز پر، گندی جگہ پر، وہ کرے گا میں کنٹرول کروں، وہ کہے گا میں کنٹرول کروں، اور یہ ہے کہ وہ دونوں مسلمان نہیں ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عرب کے خطے پہ ان دونوں طبقوں کا تذکرہ کیا۔ سامنے والا جو بندہ بیٹھا تھا زید بن وہب نام ہے، وہ کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے پوچھا حذیفہ وہ کون سے لوگ ہیں، کچھ نشانیاں بتاؤ، حالانکہ مومنین کا تذکرہ نہیں ہو رہا، مومنوں کے تو پردے داری کا رب نے حکم دیا ہے، منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ لڑیں گے، لیکن یہ وہ لوگ تھے۔ سامنے پوچھنے والا پوچھتا ہے بتاؤ ان کی نشانیاں، فرماتے لا ابالی، میں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ بندہ کو کہتا میں نے دوبارہ کہا حذیفہ بتائیں، فرماتے کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گا، یہ لوگ تھے۔ حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت بھی کافی آگے جا رہا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ دو تین حدیثیں پڑھ کے گفتگو ختم کروں۔ حدیث کی کتاب الادب المفرد کے اندر باب الغیبہ، نبی کریم اسلام کے پیارے صحابی ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسند احمد پڑھیں، حدیث عمر بن عاص کی سیریز پڑھیں، ابتدا میں اسلام لانے والا اور اتنا پکا ٹھکا مومن کہ پہلے دن سے اتنی عظیم سوچ کا مالک تھا، مسلمان بننے کے لیے آیا، نبی کریم اسلام نے ہاتھ بڑھایا، فرمایا بیعت کرو میرے ساتھ، اس بندے نے ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ پیچھے کر دیا، نبی کریم اسلام نے فرمایا عمر کیا بات ہے کلمہ نہیں پڑھنے چاہتے؟ کہا اللہ کہ ابھی پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن یہ ضمانت دو کہ ماضی کے گناہ دھل جائیں، پہلے دن کا مسلمان ہے لیکن سوچ کتنی عظیم ہے، گناہوں کی فکر کے کلمہ تو پڑھ دوں لیکن وہ وبال سر پر ہو تو پھر یہ کلمہ کس کام کا؟ کائنات کے تاجدار نے فرمایا عمر تجھے معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبل، کوئی توبہ کر کے کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ویسے ہی ماضی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس بندے نے کلمہ پڑھا اور وقت کا وزیم انسان ہے، عبادتوں میں ریاستوں میں، آپ صحیح مسلم پڑھیں، کتاب الایمان پڑھیں، پورا چپٹر ہے باب کون الاسلام یہدم ما کان قبل، امام صاحب حدیث لائے، وہ عظیم لوگ وفات کے ٹائم آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے، بیٹے نے پوچھا ابا آپ تو اللہ کے حبیب کے پیارے صحابی ہیں، ہمیں یاد ہے کہ نبی کریم اسلام نے آپ کے لیے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں، لیکن وہ اللہ والے بندے، اللہ کا ڈر رکھنے والے بندے، کہا بیٹے وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن جب مجھے دفن کرو تو دفن کر کے فی الفور مت لوٹنا، میری قبر پر لمبی دیر کے لیے دعائیں کرنا کہ قبر میں مجھ سے سوالات پوچھے جائیں تو مجھے جواب آ جائے۔ یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ نظریہ ہے، لیکن زبانوں پر کتنا کنٹرول ہے۔ حوالہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا، اپنے دوستوں کے ساتھ نکلے گئے، ان دنوں میں علاقے میں راستے کے باہر کسی مردار خچر کی میت دیکھتے ہیں، مردار دیکھتے ہیں، مرا ہوا خچر پڑا ہوا ہے، آپ اپنے احباب کو نصیحت کرنے کے لیے رک گئے، آپ نے فرمایا سنو لَأَن يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ مِنْ هَذَا الْبَغْلِ، کوئی تم میں سے اس مردار خچر سے گوشت کھا لے، حتیٰ یملا بطنا، اتنا کھا لے کہ پیٹ بھر کر کھا لے، خیر لہو من ان یأکل من لحم اخیہ المسلم، وہ اس سے بہتر ہے جو مسلمانوں کا گوشت کھاتا ہے۔ کہ مردار خچر کا گوشت کھائے نا، یہ ہلکی بات ہے، یہ بڑی بات ہے کہ کوئی مسلمانوں کا گوشت کھائے، وہ کیسے؟ فرمایا غیبت کو رب نے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا۔ قرآن نے کہا کہ اتنا بڑا جرم ہے غیبت کرنا، کسی کی عدم موجودگی میں اس کا برا تذکرہ کرنا، جیسے اپنے مسلمان بھائی کو کاٹ کے کوئی کھا جائے وہ اور کسی کی غیبت برابر۔ لیکن ہم تو بڑے شوق سے کر دیں، کوئی مجلس ہی ایسی نہیں جس مجلس میں یہ چیزیں نہ ہو۔ کسے کسے لوگ تھے زندگیوں میں نیکیاں چوٹی کی،
لیکن ساتھ ساتھ ہر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر گئے جو سمجھتے تھے کہ یہ نقصان دہ ہوگا۔ امام ابن سیری رحمہ اللہ، امام ابن ابی شیبہ نے، امام وکیل کتاب الزہد میں باب الغیبہ میں یہ بات لائی کہ ان کے سامنے ایک بندے کا تذکرہ ہوا، ایک بندے کا ذکر ہوا، جیسے ہمارے میں فلاں بندہ، ذکر کرنے کے بعد ابن سیرین کہتے ہیں ذاک الاسود، جیسے ہم بھی کوئی نشانیاں بیان کرتے ہیں نا، عام طور پر وہ جو قد کا لمبا سا، وہ جو وہاں بیٹھتا ہے، نشانیاں ہم دیتے ہیں، وہ سامنے سے جب تذکرہ ہوا، ابن سیرین کہتے ہیں ذاک الاسود، وہ بندہ جو رنگ کا سانولا سا ہے۔ سامنے والے نے کہا کہ ہاں ہاں وہی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تھے، اتنا کہنے کے بعد ان کے شاگرد کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غیبت کہتے ہی اس کو ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کی جائے جو اس مالک کو پسند نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ آج میں نے اس کا تذکرہ ایسے کیا کہ سانولا کہہ کر میں نے اس کا تذکرہ کیا، میں ڈرتا ہوں کہ میں نے غیبت تو نہیں کر لی۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بار بار اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں انی اخاف ان اکون قد اغتبت، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ اس جملے کے نتیجے میں غیبت کرنے والا نہ بن جاؤں۔ یہ جانتے تھے، یہ سمجھتے تھے، آج تو گالی تھی ہوا میں اڑ گئی، غیبت کی مجلس کے ساتھ چلی گئی، لعن و طعن کیا وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ لیکن جو فرشتے کندھے پر بیٹھے ہیں انہوں نے ایسی سیاہی کے ساتھ لکھ لیا ہے جو کبھی نہیں مٹے گا، ایسے دفتروں میں لکھا جا چکا ہے جو کبھی نہیں مٹے گا۔ ہم نے تو بات کے طور پر کہا اور کہہ دیا، لیکن عرش والے کے اصولوں کے تحت یہ جرم بن گیا، اس کا حساب دینا ہے۔ آج ہم کہاں بچیں گے؟ ہماری مسجدیں دیکھیں، ہماری مجلسیں دیکھیں، ہماری حطاقیں دیکھیں، ہمارے ہاں سیاست دیکھیں، ہمارے ہاں مذہب دیکھیں، دور حاضر میں ہمارا فیس بک دیکھیں، ہمارا یوٹیوب دیکھیں، ہمارے کمنٹس دیکھیں، کہیں انگلی چلتی ہے، کہیں زبان چلتی ہے، دوسروں کے خلاف چلتی ہی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ محمد کریم علیہ السلام، یہ آپ سے پہلے انبیاء کی جماعت، اصحاب، ان سب کا نقش قدم کہتا ہے سیانے بنو، یہ دنیا بھی چلی جانی ہے، یہ مجلسیں بھی چلی جانی ہے، یہ دنیا کے اونچ اور نیچ کے معاملات بھی ختم ہو جانے ہیں، لیکن آپ کے کہے ہوئے کلمات رب کے امر سے لکھے ہوئے دفتر سے نہیں مل سکتے۔ آج اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو کل اس کا حساب و کتاب ضرور ہونا ہے۔ سیانے وہ تھے جو اپنے جانی دشمن کے سامنے بھی اپنی زبان پر کنٹرول کرتے تھے، وہ جانتے تھے قتل کر رہا ہے اس کا گناہ ہے، جواب میں زبان چلاؤں تو یہ میرا گناہ ہے، مجرم کو دیکھ کے میں بھی مجرم بنوں، ظالم کو سامنے دیکھ کے میں بھی مجرم بنوں، یہ عقل مندی تو نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ساری باتوں کا، دونوں جمعوں کا، پچھلے جمعے کا، آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے، آئیے سارے عبادت کے معاملات بعد میں آتے ہیں، اول اپنے آپ کو ان معاملات سے بچائیں جو عبادتوں کو ضائع کرنے والے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا کردار ہماری زبانوں کا ہے۔ آج سے تہیہ کر لیں کہ اس زبان سے غیبت حرام ہے، طعن و تشنیع حرام ہے، کسی کی تذلیل و تحقیر حرام ہے۔ جب ہم اس کو حرام سمجھیں گے پھر عبادتوں میں لگیں گے، پھر ہی عبادتیں کام کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔